السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا واقعہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک باندی اور اس کے مالک کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس سے متعلق ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے ارشاد فرمایا تو اس باندی نے کہا کہ اگر وہ فروخت بھی کر دے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں، بلکہ تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق رہے گا۔ خادم نے آپ کو پکڑا اور ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو یہ سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی یہ سب سن کر بہت ہنسا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے پیش کیے گئے تو باندی کے آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بچی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ پھر باندی کے آقا نے حیرانگی سے پوچھا، آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں عیب ہے۔ اس باندی کے آقا نے پوچھا، کیا کیا عیب ہیں؟ تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر بالوں کو کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائیں، ان میں جوئیں پڑ جائیں اور سر سے بھی بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی ہو جائے گی، غم، رنج اور مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنے راحت اور آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا ہے، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت پر ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران کے ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اپنا آب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، وہ مردے سے اگر بات کرے تو زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا جہاں روشن ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، جنت کی نہروں کا وہ پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا، وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی بڑی، اہم اور عالی شان چیز کو خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا وقت فارغ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کم از کم چند رکعات
تہجد پڑھ لی جائے، اور تم جب کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹ دیکھو تو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی معمولی اخراجات کے ساتھ پوری کر لو، اور اپنا غم و فکر اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے اس باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ تو آقا نے کہا اچھا، اب تو آزاد ہے اور یہ سب سامان تیری نظر ہے۔ غلاموں سے کہا تم سب بھی آزاد ہو اور یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور وہ آقا اور اس کی باندی ساری زندگی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور غیر مستقل ہے۔ یہاں کی لذتیں اور آسائشیں آخرت کے مقابلے میں حقیر اور ناپائیدار ہیں۔ اس کی حیثیت اس مسافر خانے کی سی ہے جس میں انسان ذرا دیر کے لیے ٹھہر جائے کہ سفر ابھی باقی ہے اور اسے بہرحال منزل پر پہنچنا ہے۔ اگرچہ مسافر خانے میں کم و بیش تمام اشیاء ضروریہ موجود ہوں، مومن کی حقیقی منزل آخرت ہے، جہاں اسے مال و متاع کی نہیں بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔